جب بجلی چلی جاتی ہے، ساجد قمر کا انشائیہ۔ کیا یہ سچ نہیں کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو آپ کے گھر میں کچھ ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں؟ اے لو یہ موئی بجلی پھر چلی گئی۔ ایک تو اس بجلی نے بہت تنگ کیا ہے، کوئی وقت ہی نہیں اس کے آنے جانے کا۔ امجد بیٹے، ذرا پردہ ہٹا کر تو دیکھنا کہ کیا سارے علاقے کی بجلی چلی گئی ہے۔ آپ کے ابا جان مخاطب ہوئے۔ آپ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھے تھے، اس لیے پردہ ہٹا کر شیشے میں سے باہر جھانکا تو آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آیا۔ ابا جان، ہر طرف اندھیرا ہے۔ بیٹا فون کر کے معلوم تو کرو یہ بجلی کب آئے گی۔ آپ کی امی کی آواز آئی۔ ہائے اللہ، ابھی تو ٹیپو سلطان بھی آنے والا ہے، آپ کی باجی بولی۔ اب اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، لیکن آپ کو فون کرنے دوسرے کمرے میں جانا بھی ضروری ہے، اس لیے اٹھے اور اندازے سے ٹٹول کر آگے بڑھے ہی تھے کہ کرسی سے ٹکرائے۔ خیر گرنے سے بچ گئے اور چہرہ ناہموار نہیں ہوا۔ آپ نے ہمت کی اور آگے بڑھے، مگر ابھی آپ چند ہی قدم گئے ہوں گے کہ آپ کے بھائی کی ٹانگ دیوار چین کی طرح راہ میں حائل ہوئی۔ اب اندھیرے میں آپ کو اپنی ٹانگ نظر نہیں آ رہی تو پھر بھائی جان کی ٹانگ کیسے نظر آتی؟ نتیجہ ظاہر ہے، پہلی بار تو آپ صرف لڑکھڑائے، مگر اس بار دھڑام کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ اس دفعہ آپ باقاعدہ گرے ہیں۔ اب گھر والے ہیں کہ آپ کو اندازے سے اٹھانے اور دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہائے اللہ، میرے لال کو کیا ہوا؟ بیٹا ٹھیک تو ہو؟ کی آوازیں تو آپ تک پہنچ رہی ہیں، مگر ان کے ہاتھ آپ کو اٹھانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اول تو آپ تک پہنچے ہی نہیں، اور جب پہنچے بھی تو غلط جگہ پر، یعنی بازوؤں کے بجائے ٹانگیں جکڑ لیں۔ اب ابا جان نے اپنی دانست میں انہیں بازو خیال کیا اور اوپر کیا تاکہ آپ کھڑے ہو سکیں، مگر آپ جو ہاتھ ٹیک کر اٹھ رہے تھے، ایک بار پھر اپنے چہرے کا دفاع نہ کر سکے، اور جو کسر پہلے کی زمین اور آپ کے چہرے کی ٹکر میں رہ گئی تھی وہ اب پوری ہو گئی۔ اس دفعہ تو آپ کے دانت بھی ہل گئے۔ خیر آپ کسی نہ کسی طرح دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اب گھر والوں کو آپ پر رحم آ رہا ہے، اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رہنے دو فون اور چپ چاپ بیٹھے رہو، خود ہی آ جائے گی بجلی۔ مگر آپ یہ سوچ کر کہ گرتے ہیں نوجوان ہی، اپنی مہم کے لیے دوبارہ تیار ہیں۔ شکر ہے کہ آپ مزید کسی حادثہ سے دوچار ہوئے بغیر ٹیلی فون تک پہنچ گئے۔ اسی وقت باجی کی آواز آئی، امجد موم بتی بھی لیتے آنا، وہیں ہوگی۔ چھوٹے ہیں نا، آخر دھر لیے گئے۔ خیر آپ نے سوچا پہلے فون کر لیں، پھر موم بتی بھی ڈھونڈ لیں گے۔ آپ نے اندازے سے ہاتھ بڑھایا اور پہلی کوشش میں ریسیور پکڑ لیا، مگر یہ کیا، ٹیلی فون تو ڈیڈ ہے۔ او ہو، یہ تو برا ہوا۔ آپ دل ہی دل میں ٹیلی فون کے محکمہ کو کوس رہے ہیں، اسی وقت آپ نے محسوس کیا کہ ریسیور کا تار ماؤتھ پیس کی جگہ ایئر پیس میں لگا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے سوچا۔ او ہو، یہ کیا بھائی، آپ نے تو ریسیور ہی الٹا پکڑ رکھا ہے۔ ارے بھائی، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اندھیرے میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ چلیے ریسیور سیدھا کریں اور دوبارہ کوشش کریں۔ جی ہاں، بسم اللہ، لیجئے۔ اس بار آپ کی قسمت نے یاوری کی اور لائن مل گئی۔ لیجئے، بات تو ہو گئی، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کو انتہائی حوصلہ شکن جواب ملا ہوگا اور آپ کا چہرہ یقیناً لٹک گیا ہوگا۔ خیر آپ نے موم بتی کی تلاش شروع کی۔ آپ ریک میں اسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ موم بتی کے علاوہ ہر چیز سے ٹکرا رہا ہے۔ جھنجھلاہٹ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں آپ کا ہاتھ پاؤڈر کے بڑے ڈبے پر پڑا، اور وہ بھرا ہوا تھا، اس لیے جب وہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے پہ گرا تو آپ کو صحیح معنوں میں تارے نظر آ گئے۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور تلاش جاری رکھی۔ آپ کی اتنی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں۔ موم بتی جلد ہی مل گئی۔ آپ ٹٹول ٹٹول کر واپس آئے۔ ماچس کہاں ہے؟ وہ ملے تو موم بتی جلاؤں، آپ بولے۔ یہ لو میرے پاس ہے، آپ کے ابا جان بولے۔ آپ نے آواز سے اندازہ لگا کر ہاتھ بڑھایا، ساتھ ساتھ گھر والوں کو ٹیلی فون کی گفتگو سے بھی آگاہ کرتے جا رہے ہیں۔ بجلی کے دفتر والے کہتے ہیں 1.5-2 گھنٹہ تک بجلی۔ اف، ارے یہ آپ کے منہ سے چیخ کیوں نکلی؟ اوہو، تو ہو گئی نا گڑبڑ۔ شاید آپ کا ماچس کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ
ابا جان کے جماہی کے لیے کھلے منہ میں چلا گیا ہوگا، اور جب کوئی چیز بغیر اجازت کے منہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو دانت مدافعت کرتے ہیں۔ یہی آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہوا، اور آپ کے ابا جان کے دانتوں نے آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی ہوگی۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ ماچس پکڑنے کی کوشش کریں۔ شاباش۔ ابے نامعقول، یہ کیا کرتا ہے؟ پہلے منہ میں ہاتھ گھسیڑ دیا، اب گدگدیاں کرتا ہے۔ آپ کے ابا جان کی غصیلی آواز آئی۔ اوہو، تو آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی، اور خطرہ آپ کی پٹائی کا بھی ہے۔ چٹاخ! دیکھا، پڑا نہ تھپڑ؟ ارے لیجئے، بجلی بھی آ گئی۔ لیکن یہ آپ کی حالت کیسی ہو رہی ہے؟ اور ہاں، آپ اس بلیک آؤٹ کے دوران زیر عتاب بھی تو رہے ہیں۔ چلیے خیر، اب خوش ہو جائیے کہ بجلی تو آ گئی۔ ٹی وی چلائیے اور دل بہلائیے۔ ارے یہ اناؤنسر کیا کہہ رہی ہے؟ اب آپ کلاسیکی موسیقی کا پروگرام راگ رنگ دیکھیے۔